دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل سلسلہ انوار حدیث میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث طیبہ کے انوار ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اپنے ان سلسلوں میں الحمدللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو، جن خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا، اس حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اب تک تقریباً 10 ایسے افراد کا تذکرہ ہم نے سنا ہے کہ جن کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی حوالے سے مزید آگے گفتگو کریں گے کہ عرش کا سایہ قیامت کے دن اور کس کو ملے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے خلیل، حسن اخلاق سے پیش آؤ، خواہ کفار ہی کیوں نہ ہو، نیکوں میں داخل ہو جاؤ گے، اور بے شک میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جس نے اپنے اخلاق کو ستھرا کیا، میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، اور اسے حضیرۃ القدس یعنی جنت سے سیراب کروں گا، اور اپنے جوار رحمت یعنی رحمت کے قریب اس کو قرب عطا فرماؤں گا۔ یہاں اللہ جل شانہ نے حسن اخلاق کا جو پیکر ہوتا ہے، حسن اخلاق کے ساتھ جو پیش آتا ہے، اس کو عرش کے سائے میں جگہ کی بشارت بھی دی ہے، ساتھ ساتھ جنت میں داخلہ، اور جنت میں بھی اللہ جل شانہ کا قرب ایسے بندے کو نصیب ہوگا جو حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ حسن اخلاق ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات کے اندر اس بات کا حکم ارشاد فرمایا حسن اخلاق کے حوالے سے، جیسا کہ ابھی ہم سنیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے بھی اللہ پاک نے تعریف فرمائی کہ آپ علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک سورۃ القلم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، یعنی آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں۔ حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو خلق تھا، جو اخلاق تھا، وہ قرآن ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن کے احکام سے تعبیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے احکام پر مکمل طور پر عمل فرمانے والے تھے۔ تو اس اعتبار سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کو قرآن بتایا۔ حسن یہ کہتے ہیں کسی چیز کے اچھے ہونے کو، کسی چیز کے عمدہ ہونے کو۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رویہ، عادت، برتاؤ، یہ چیزیں اخلاق کے معنی کے اندر آتی ہیں۔ تو حسن اخلاق کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے، اچھے برتاؤ یا اچھی عادات کے ساتھ پیش آنا، یہ حسن اخلاق کہلاتا ہے۔ خلق جس سے یہ اخلاق بنا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر، نفس کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، کہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کوئی بھی کام بآسانی کرتا ہے، اس کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی گویا کہ وہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے، اور اسے ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنا پڑے، بلکہ وہ کام بآسانی سہولت کے ساتھ اس سے ادا ہوتا ہے۔ اب وہ کام اگر اچھا ہے تو اس کو حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر وہ کام برا ہے تو اس کو بد اخلاقی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی عادت ہے
کہ ہر ایک کے ساتھ تمیز سے پیش آتا ہے، آپ جناب سے گفتگو کرتا ہے، اس کو تکلف کرنا ہی نہیں پڑتا کہ باقاعدہ اہتمام کرے اور کسی کو آپ کے ساتھ پکارے، کسی کو جناب کہے، کسی کو قبلہ کہے، یعنی اس کی عادت ایک بن چکی ہوتی ہے کہ اچھے انداز میں اچھی گفتگو لوگوں کے ساتھ وہ کرتا ہے، تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی عادات کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے طریقے کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زبانوں پر بری باتیں بلا تکلف جاری ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بلا تکلف فحش گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات ہو تو ملاقات کرنے والوں کو وہ پہلے گالی دیتے ہیں، آگے بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ اس چیز کو بد اخلاقی کہا جاتا ہے کہ بری عادتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے کئی مقامات پر اچھے اخلاق کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث طیبہ میں کئی مقامات پر حسن اخلاق اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی جو تھی وہ تو تھی ہی حسن اخلاق سے تعبیر۔ حسن اخلاق عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص مسکرا کے کسی سے مل رہا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ کسی سے مل رہا ہے، اچھے انداز میں کسی سے مل رہا ہے، تو اس کو حسن اخلاق ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حسن اخلاق کا جو مفہوم ہے وہ وسیع ہے، اس کے اندر کئی نیک اعمال آ جاتے ہیں، اور اسلاف کے اس حوالے سے کئی اقوال موجود ہیں کہ انہوں نے حسن اخلاق کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اچھے اخلاق کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، یعنی اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی توڑے تو تم اس سے صلہ رحمی کرو یعنی جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ ان تمام چیزوں کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق، اچھے اخلاق فرمایا۔ معاف کرنا یہ بھی اچھے اخلاق کے اندر آتا ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، یہ بھی اچھے اخلاق کے اندر آتا ہے۔ کوئی جاہل ان پڑھ الجھ جاتا ہے تو اس سے الجھتا نہیں بلکہ اس سے درگزر کرتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے، اور بالخصوص اس سے صلہ رحمی کرنے کہ جو ہم سے قطع تعلق کر رہا ہے، اس کو بھی حسن اخلاق فرمایا۔ جو ہم پر ظلم کر رہا ہے ہم اسے معاف کر رہے ہیں، اس کو بھی اچھے اخلاق فرمایا۔ جو ہمیں محروم کر رہا ہے ہم اسے دے رہے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں حسن اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ صرف طلاقت وجہ یعنی اچھے چہرے کے ساتھ ملنا، مسکراہٹ کے ساتھ کسی سے ملنا، یہی حسن اخلاق نہیں بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حسن اخلاق خوش مزاجی، مال خرچ کرنے اور ایذا رسانی سے باز رہنے کا نام ہے۔ خوش مزاجی یعنی بندہ خوش باش رہے، چہرے پر اس کے مسکراہٹ ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں مل رہا ہے، اور خرچ کرنے یعنی جس کے اوپر خرچ کرنے کا حکم ہے اس پر خرچ کرنا، اور لوگوں کو تکلیف دینے سے باز رہنا، یہ بھی اچھے اخلاق کے اندر، حسن اخلاق کے اندر آتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حسن اخلاق یہ ہے کہ اللہ پاک کی خوب معرفت کی وجہ سے نہ کسی سے لڑے اور نہ ہی کوئی اس سے لڑے، یعنی اس کا انداز ایسا ہو، اس کے رویہ برتاؤ ایسا ہو کہ لوگ اس سے مطمئن ہوں، اور وہ لوگوں سے نہ خود لڑ رہا ہے اور نہ لوگ اس سے لڑ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہو کہ بندہ اللہ پاک کی ذات کے لیے اپنے اخلاق ایسے بنائے
اپنے اخلاق اتنے اچھے کرے اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی ذات کے لیے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بندے کو پہنچتا ہے، اور اس کو اچھے اخلاق، حسن اخلاق سے بیان کیا گیا ہے۔ یہی حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غمی اور خوشی میں مخلوق کو راضی رکھنا یہ حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو راضی کرنا حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حسن اخلاق کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حسن اخلاق کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے، انتقام نہ لیا جائے، ظالم پر شفقت و مہربانی کی جائے، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ یہ ادنا درجہ ہے کہ برداشت کیا جائے، تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو برداشت کرے، ظالم کو نہ صرف معاف کر دے بلکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرے، اس کے لیے استغفار کرے۔ اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا حسن اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے کہ رزق کے معاملے میں اللہ پاک پر بدگمانی نہ کی جائے بلکہ اسی پر بھروسہ رکھے، نیز بندہ جس چیز کا ضامن ہے اس میں اپنے وعدے کو پورا کرے اور اللہ پاک کی فرما برداری کرے، اور تمام کاموں میں چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، دونوں میں اس کی یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچے۔ یعنی یہ تمام باتیں جب پیش نظر ہوں گی تو ان میں سے ہر بات کو انہوں نے حسن اخلاق بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے: حرام سے بچنا، حلال کو حاصل کرنا، اور اہل و عیال پر خرچ کرنے میں کشادگی کرنا، یعنی ان پر زیادہ خرچ کرنا، یہ حسن اخلاق کے اندر آتا ہے۔ کچھ آیات اور احادیث طیبہ ان تمام معانی کو اپنے پیش نظر رکھ کر سماعت فرمائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان آیات کو سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی بے شک اللہ پاک حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ اس آیت کے حوالے سے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے جو جامع آیت ہے جس میں حلال و حرام کا بیان ہے وہ یہی آیت مبارکہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے جامع ترین چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، وہ رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وہ بری باتوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، وہ بے حیائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ان میں سے ہر بات ایسی ہے کہ جو حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے پر دلالت کرنے والی ہے، حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اندر آتی ہے کہ بندہ جب ان اخلاق کا، ان اوصاف کا جامع ہوگا، انصاف سے کام لے گا، بھلائی سے کام لے گا، جن کو دینے کا حق ہے ان کو دے گا، بری باتوں سے بچے گا، تو وہ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہو جائے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے والا ہو جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اور جو افتاد، جو پریشانی تجھ پر پڑے، مصیبت جو آپ پر پڑے، اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی لیکن سب کو مخاطب کیا گیا ہے، حقیقتاً سب سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو مصیبت اور پریشانی آئے تو اس پر واویلا نہ کیا جائے۔ واویلا کرنا یہ بے صبری ہے اور یہ حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو بندہ اس کے اوپر صبر کرے، اور فرمایا کہ یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ فرمایا کہ جو صبر کرنا ہے یہ ہمت والوں کے کاموں میں سے ہے، یعنی حسن اخلاق میں سے ایک کام یہ صبر کرنا ارشاد فرمایا۔ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی آپ انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک
احسان والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے چند چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، لوگوں کو معاف کر دینا اور ان سے درگزر کرنا۔ ہم آگے حدیث مبارکہ میں بھی سن کے آ چکے، اقوال بھی سن چکے کہ معاف کرنا، حتیٰ کہ اس شخص کو معاف کرنا کہ جو ظلم کرنے والا ہو، یہ حسن اخلاق میں سے ہے۔ اسی بات کا حکم اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ فاعف عنہم واصفح، ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ہم نے سنا کہ کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ قرآن تھے، یعنی قرآن کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس اخلاق کی کیفیت کے ساتھ، یہ جو اخلاق کی یہ والی بات ہے کہ جس میں معاف کرنا پایا جاتا ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کیا جائے تو جس قدر معاف کرنا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہے، کسی اور کی زندگی کے اندر ہمیں یہ بات اس کا عشر اشیر بھی نظر نہیں آتی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین ظلم کیا اور آپ علیہ السلام پر پتھر برسائے، حتیٰ کہ آپ کی مبارک جو نالین تھی، چپل مبارک تھی، وہ خون سے بھر گئی، یعنی طائف کے علاقے والوں نے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے، آپ علیہ السلام پر یہ ظلم و ستم کیا گیا، آپ علیہ السلام ایک درخت کے پاس ایک باغ کے اندر ٹھہرے تو جبریل امین علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ فرشتہ ان لوگوں کے اوپر دونوں پہاڑوں کو انڈیل دے، دونوں پہاڑ ان کے اوپر ڈال دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ میری قوم ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر انہوں نے ظلم و ستم کیا، لیکن اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا نہیں کی، بلکہ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، ہدایت کی دعا کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا کہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس دعوت کو قبول نہیں کر رہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت بھی پیش کی۔ تو فرمایا اے محبوب ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے۔ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق دیکھیں کہ آپ علیہ السلام پہلے سے ہی اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کرنے والے ہیں۔ مکے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر ظلم و ستم کیا، اور یہاں تک آپ علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار کر گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے کر آئے تو مکہ مکرمہ کو آپ نے مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ کی زمینوں میں مجھے سب سے پیاری اور محبوب زمین ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، پھر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، مدینہ منورہ کو اللہ پاک آپ کا محبوب بنا دیتا ہے، اس جگہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ وہاں بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو سکھ اور چین سے رہنے نہیں دیتے، بار بار جنگ کے موقع آتے ہیں، حتیٰ کہ سن 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان فتح کر لیتے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں شان و شوکت کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ اونٹنی پر عاجزی فرماتے ہوئے اس قدر جھکے ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک اونٹنی سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ پھر مکہ مکرمہ میں جب آپ علیہ السلام پہنچتے ہیں، وہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ کہ جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کی تھی، کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں تھی، وہ سب آپ کے سامنے سر جھکائے موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تم مجھ سے کس رویے کی، کس چیز کی توقع کرتے ہو؟ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ہم آپ سے اسی رویے کی امید رکھتے ہیں کہ جو ایک کریم بھائی اور ایک کریم بھتیجا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم سب کے سب آزاد ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا۔ نتیجہ آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق کا یہ نکلا کہ ایک بہت بڑی تعداد اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اوپر ایمان لے کر آپ کے غلاموں کے اندر شامل ہو گئی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین اخلاق تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور بھی کئی مقامات پر اخلاق حسنہ کے حوالے سے اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حامیم السجدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، تو جس کے درمیان اور تیرے درمیان سخت ترین دشمنی ہے وہ آپس میں گہرے دوست ہو جائیں گے۔ یعنی اگر برائی کا بدلہ برائی سے دو گے تو نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلے گا، لیکن برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو سخت ترین دشمن ہے تمہاری اس کے ساتھ سخت دشمنی ہے، اس کے باوجود تمہاری مہربانی کی وجہ سے، تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان ایسی دوستی ہو جائے گی جیسے آپس میں گہرے دوست۔ تو یہ حسن اخلاق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ملاحظہ کر لیں تو اس کے اندر بھی آپ کو ایسے جو مثالیں ہیں بہت ساری نظر آئیں گی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے اسلام کی دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی گھرانے کو سخت تکلیفیں پہنچائی تھی، لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کی وجہ سے وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے یہ معاملہ تھا کہ آپ اور آپ کے گھر والے ان سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی برائی مجھے پسند نہ ہو، یعنی سب سے زیادہ یہ پسند تھا کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو برائی پہنچے، اور سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ آپ اور آپ کے گھرانے والے تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن اب یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں کہ جو آپ اور آپ کے گھرانے سے مجھے زیادہ محبوب ہو، یعنی اب سب سے بڑھ کر آپ اور آپ کا گھرانہ مجھے محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی اب یہ محبت بڑھتی ہی رہے گی۔ تو سخت ترین دشمنی، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق نے ایسا تبدیل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور کنیزوں کے اندر یہ لوگ داخل ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما یودع فی المیزان حسن الخلق والسخاء، یعنی میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت کو رکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اثقل ما یودع فی المیزان یوم القیامت تقوی اللہ وحسن الخلق، یعنی بروز قیامت میزان عمل میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی رکھی جائے گی وہ تقوی اور حسن اخلاق ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ای المؤمن افضل ایمانا، یعنی ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، یعنی جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے صدقے میں ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو اللہ پاک اچھا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے الہی۔